اعتکاف کے فضائل۔ اعتکاف وہ بندگی ہے جو پچھلے اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے دور مبارک سے چلتی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے جو ہے صاف کریں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگ جو تھے وہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ہر سال اعتکاف کیا تھا، کوئی سال جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑا، ناغہ نہیں کیا تھا، آپ مسلسل جو ہے وہ اعتکاف کرتے رہتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ اللہ کے گھر میں قیام کر کے دنیا سے قطع تعلق ہو کر جو ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اور ہمتاً گوش ہو کے اس کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اگلی حدیث پاک میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی۔ یعنی اپنی زندگی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل یہ کام کرتے رہتے تھے، اس اعتکاف کی سنت کو آپ نے ترک جو ہے وہ نہیں فرمایا تھا۔ اسی طرح اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان اعتکاف کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے تعلق رکھتی ہیں، تو انسان اپنی عام لائف کے اندر، زندگی کے اندر وہ انجام دیتا تھا، لیکن چونکہ اب وہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے تو اب وہ نیکیاں باہر والی انجام جو ہے وہ نہیں دے رہا، تو اب کیا اس کو پھر نیک ثواب نہیں ملے گا؟ تو اس حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جتنا وہ باہر والا بندہ نیکی کرتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی وہ اعتکاف بیٹھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن بھی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دیتا ہے، اور ہر ایک خندق کا فاصلہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی 3 دوریاں، 3 خندقیں کتنی لمبی چوڑی ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ڈسٹینس اور فاصلہ کم ہے، اور ان خندقوں کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو انسان کو اس وجہ سے، یعنی اتنا اعزاز اس عمل کی وجہ سے کہ انسان جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنے والا ہو تو اللہ اس کو یہ اجر عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو گویا اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک اعتکاف 2 مقبول حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث پاک میں نقل کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس لیتے تھے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو یعنی اعتکاف کے بدلے انسان کو اتنے درجات اور اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔